محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله مولانا العظيم. سورہ مریم کے تیسرے رکوع کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک تلاوت کی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ اس جگہ پر ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور اپنے گھر اور اپنے خاندان حتیٰ کہ اپنے باپ کے سامنے انہوں نے جو دعوت پیش کی ہے، جس اسلوب اور جس انداز سے دعوت پیش کی ہے، اس کو قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے. اور اس کے اندر بڑا سبق ہے امت کے لیے کہ وہ دعوت میں کس اسلوب کو اور کس انداز کو اختیار کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں، اور انہوں نے جس گھر کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، جس گھر میں ان کی پرورش و پرداخت ہو رہی ہے، وہ گھرانہ مشرکین کا ہے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نہ صرف یہ کہ بت پرست ہیں بلکہ وہ خود بتوں کا بنانے والا اور بتوں کا بیچنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بتوں کا بنانے والا اور بتوں کا بہت بڑا بیوپاری، یعنی بڑے بڑے بت بنانا اور ان کو فروخت کرنا بیچنا یہ ان کا مشغلہ تھا اور ان کا پیشہ تھا. وہ یہی کام کیا کرتا تھا. اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا اور خاص انداز سے اور خاص اسلوب سے اس کو قرآن کریم نے یہاں پر محفوظ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اس کو بھی بیان کرو لوگوں کے سامنے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بے شک سچائی کے خوگر تھے اور نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے انسان تھے، صدیق تھے اور نبی تھے. دو خاصیتیں ذکر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک صدیق ہونا اور ایک نبی ہونا. صدیق کا مفہوم لینے میں علماء کرام کے جو ہیں اقوال مختلف ہیں کہ صدیق کس کو کہا جاتا ہے، کون صدیق کہلانے کے لائق ہے. بعض علماء کی رائے ہے کہ صدیق وہ کہلاتا ہے جس سے ساری زندگی کبھی بھی کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، جھوٹ سرزد نہ ہوا ہو. پوری زندگی جو کچھ بھی اس نے کہا ہو وہ سچی بات کہی ہو، زبان پر کبھی جھوٹ نہ آیا ہو. اور ایک بات یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ حق بات اس نے ہمیشہ کہی ہو، جو حق ہے جو سچائی ہے اس نے اپنی زبان سے وہی بات کہی ہو.
ایک قول یہ بھی ہے کہ جو اس کا ایمان اور عقیدہ ہے وہی اس کی زبان پر ہو، جو ایمان اور عقیدہ اس کی زبان، جو ایمان اور عقیدہ اس کے دل کے اندر ہے وہی اپنی زبان سے بیان کرے، وہ صدیق ہے۔ تو صدیق کے بہت سارے مفاہیم ہو سکتے ہیں، بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں صدیق کے، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صدیق ہوتے ہیں۔ ہر نبی کا صدیق ہونا لازمی اور ضروری ہے، جو نبی ہوگا وہ صدیق بھی ہوگا، اس نے کبھی نہ زبان سے جھوٹ بولا ہے، نہ دل میں کبھی کوئی بات چھپائی ہے، اور اس کا قول اور اس کا فعل دونوں ہمیشہ برابر رہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی تکذیب نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی صفت رہی ہے۔ البتہ جو صدیق ہو وہ نبی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، کوئی صدیق ہو وہ نبی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، البتہ جو نبی ہے وہ صدیق ضرور ہوگا، جو نبی ہے وہ صدیق ضرور ہوگا، لیکن اگر کوئی صدیق ہے تو وہ نبی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہ لقب اسی لیے دیا گیا سچا ہونے کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام کو بھی صادق کہا جاتا تھا، نبوت اور بعثت ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کہا گیا، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں کو اعتبار تھا، یقین تھا۔ تو صدیق ایک خصوصیت ذکر کی اور نبی ذکر کی، وہ نبی بھی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور صدیق بھی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، انہوں نے ایک خاص انداز سے دعوت دی اور یہ کہا اے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ یہ آپ کے کچھ بھی کام آ سکتے ہیں، تو ان کی عبادت اور ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، بتوں کی پوجا آخر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں نہ آپ کے کچھ کام آئیں گے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ شَيْئًا، کہ اگر مکھی بھی ان کے اوپر بیٹھ جائے اور مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے بھاگنے لگے تو یہ بت مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اپنی، کسی دوسرے کا تو کیا کام بنائیں گے۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، نہ یہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ تو بتوں کو پوجنا، ان کی پرستش کرنا آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کون ہے سامنے؟ باپ۔ سب سے پہلی دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ باپ کو دی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ان بتوں میں کوئی نفع نہیں ہے، پرستش اور عبادت تو اس کی جاتی ہے جس سے کچھ فائدہ ہوتا ہو، یہ بت تو اس لائق ہے جو بنانے والا ہوتا ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو چونکہ آپ بتوں کو بناتے ہیں تو بتوں کو چاہیے کہ یہ آپ کی پوجا کریں، نہ کہ آپ بتوں کو بنا لیں اور آپ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں نہ کچھ کام آ سکتے ہیں، ان سے کوئی کام نہیں بن سکتا ہے، یہ پوجا کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اسلوب اختیار کیا، یہ انداز اختیار کیا تاکہ آزر کی اور قوم کے دماغ پہ یہ بات آ جائے کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ کچھ سنانا چاہو تو یہ کچھ سن نہیں سکتے، کچھ دکھانا چاہو تو یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، حتیٰ کہ اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ اڑا نہیں سکتے، کتا ان پر پیشاب کر جائے تو کتے کو بھگا نہیں سکتے، ان کے سامنے رکھی ہوئی کوئی مٹھائی لے کر کے بھاگ جائے اس کو روک نہیں سکتے، کوئی لے کر کے بھاگ گیا کوئی پوچھنے کے لیے آئے کہ بھئی کون لے گیا تمہاری مٹھائی، اس کو نہیں بتا سکتے۔ تو یہ بت اس لائق کیسے ہوئے کہ ان کی پوجا کی جائے؟ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یہ آپ کے کچھ کام بھی نہیں آنے والے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، یا ابتی، بہت ہی پیارا اسلوب ہے قرآن کریم کے اندر جو اختیار کیا گیا ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا۔ سامنے چونکہ باپ ہے تو باپ اگرچہ مشرک ہے، لوگوں کو بت بیچ رہا ہے، لوگوں کو بتوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، سب کچھ ہے، توحید کے بالکل برخلاف ہے، نبی کی دعوت کے بالکل خلاف ہے، اس سب کے باوجود یا ابتی، اے ابا جان، یعنی باپ کا جو مقام ہے، باپ کا جو مرتبہ ہے، باپ کی جو عزت اور احترام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اسلام کے اندر یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ماں باپ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہوں تب بھی دنیاوی اعتبار سے ماں باپ کا ادب اور ان کا احترام اور ان کی بات کو ماننا لازمی اور ضروری ہے، الا یہ کہ ماں باپ کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ کے احکام کے خلاف ہو، وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہر بات باپ کی اور ماں کی مانی جائے گی سوائے اس وقت کے جب کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر باپ ہے وہ شرک کرنے کے لیے کہے تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ شرک کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ باپ یہ کہے کہ تم روزہ مت رکھنا، وہاں پر باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ ماں یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کوئی وجہ نہیں ہے طلاق دینے کی، لیکن ماں کہے کہ اپنی بیوی کو تم طلاق دے دو، ماں کی بات
टाल दी जाएगी, माँ की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन दीगर तमाम के तमाम मामलात के अंदर पाबंद किया गया औलाद को कि वो अपने माँ बाप की इताअत और ताबेदारी करें, अगरचे वो काफिर और मुशरिकी क्यों ना हो। हर हालत के अंदर ये बाप का मकाम है, ये माँ का मर्तबा है। बाप और माँ का मकाम और मर्तबा इस्लाम के अंदर बहुत बुलंद रखा गया है। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाप की और माँ की शुक्रगुजारी को अपने साथ जोड़ा है कि बंदों को ये चाहिए कि वो अल्लाह की शुक्रगुजारी करें और अपने माँ बाप का एहसान जाने। इसलिए कि माँ बाप जो होते हैं वो दुनिया में लाने का सबब है। खालिक हकीकी तो अल्लाह है, अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन दुनिया में आने का सबब कौन बने हैं? माँ बाप बने हैं। हम दुनिया में इसीलिए आए हैं कि हमारे माँ बाप उसका जरिया बने। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद रखा है। हर हालत के अंदर बाप और माँ की कदरदानी करनी है, उनका एहतराम करना है। माँ के कदमों तले जन्नत रखी है और बाप को जन्नत का दरवाजा करार दिया गया है। अगर बाप की नाफरमानी की है जिंदगी के अंदर तो जन्नत का मिलना मुश्किल है। अगर माँ को नाराज किया है तो जन्नत में दाखिला मुश्किल है। माँ बाप की रजा और खुशनुदगी के साथ ही जन्नत मिलेगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो वो औलादें जो अपनी माँ बाप की नाकदरी कर रही है उनको गौर करना चाहिए कि जब काफिर और मुशरिक माँ बाप की इज्जत और तौकीर का हुक्म दिया गया है तो वो माँ बाप जो काफिर और मुशरिक नहीं है, कलमा गो हैं, हर तरह से हमारे लिए मुशफिक हैं, हमारे वो मुरब्बी हैं, उनकी बेअहतरामी कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? उनकी बेइज्जती कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बर्दाश्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर भी इस चीज को जिक्र किया कि या अबती, बाप काफिर मुशरिक है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ए मेरे प्यारे अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं है। मेरे पास एक ऐसा इल्म आया, इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है लम यातिका, जो आपके पास नहीं है। वह इल्म आपको हासिल नहीं हुआ है, उस इल्म से आप वाकिफ नहीं है। फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या, इसलिए मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधे राह पर लेकर के चलने वाला हूँ। वह इल्म जो अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है, जो राह हिदायत अल्लाह ने मुझे दिखा दी है, उस राह हिदायत की तालीम और तबलीग मैं आपको कर रहा हूँ। आप मेरी इत्तिबा और मेरी पैरवी कीजिए, आप भी सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ेंगे, आप भी कामयाब हो जाएंगे, मैं भी कामयाब हूँ। ये इल्म अभी तक आपके पास नहीं था, आप बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हैं, आप इन बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, आपको वहदानियत का इल्म नहीं है, आपको तौहीद के बारे में पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ अहदिका सिरातन सविय्या, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा, मैं आपको सीधा रास्ता बतला दूंगा। तो खैर खाई का जज्बा, ये खैर खाई का जज्बा सिखाया गया कि बाप अगरचे कैसा भी हो उसका अदब और एहतराम किया जाए, और अगर बाप गलत रविश पर है तो औलाद की जिम्मेदारी है कि खैर खाई के जज्बे के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उसको सीधी राह दिखा दे, उसको राह हक के बारे में बताइए। न सोचे कि ये तो बाप है, मुझे इसके सामने बोलना नहीं। जी नहीं, अगर वो गलत कर रहा है और औलाद के इल्म में ये बात है कि बाप से गलती हो रही है, मोहब्बत के साथ उसको बता दे कि आपने गलती की है, ये तरीका आपका गलत है, रविश गलत है। और यहाँ तो मामला ही कुफ्र शिर्क और तौहीद का है, यहाँ तो बिल्कुल उलट है, आग और पानी है। वहदानियत की सबसे ज्यादा जो चीज खिलाफ है वो शिर्क है। और बाप यहाँ पर बुतों को बेचने वाला, लोगों को बुतों की पूजा की तरफ दावत देने वाला है। तो यहाँ तो जिम्मेदारी औलाद की और ज्यादा बढ़ी हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोहब्बत से समझा रहे हैं, ए अब्बा जान, आपके पास जो इल्म है वो नाकाफी है, मेरे पास जो इल्म है वो इल्म काफी है। वो उस इल्म की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर चलेंगे तो आप राह हिदायत पर पहुंच जाएंगे, आप सीधे राह पर पता चल जाएंगे। या अबती ला ताबुद शैतान, ए अब्बा जान, शैतान की इबादत मत कीजिए। ए अब्बा जान, शैतान की इबादत मत कीजिए। शैतान कहा गया किसको? मूर्ति पूजा को, बुत परस्तिश को शैतान कहा कि शैतान की इत्तिबा और शैतान की ला ताबुद शैतान, या अबती ला ताबुद शैतान, ए अब्बा जान, शैतान की आप इबादत मत कीजिए। इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया, ये शैतान तो खुदाए रहमान का नाफरमान है। ये शैतान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो खुदाए रहमान है, अल्लाह जो रहमान और रहीम है, ये उसका नाफरमान है। ये वहां से निकाला गया है, ये आपको बहका रहा है, आपको वरगला रहा है, आपकी दुनिया और आपकी आखिरत तबाह कर रहा है। आप इसकी बातों में मत आइए, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको तर्क कीजिए, कर दीजिए। इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया,
بے شک یہ شیطان تو رحمان کا کھلا نافرمان ہے. یہ کھلا نافرمان ہے جو شیطان ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمان کی نافرمانی کر رہا ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان، مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا. انی اخاف، اے ابا جان میں ڈر رہا ہوں، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے. ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی جانب سے، رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ جائے آپ پر، اللہ کی طرف سے عذاب میں آپ گرفتار نہ ہو جائیں جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر کے رہ جائیں. رحمان کو چھوڑیں گے تو کس کے ساتھی بنیں گے؟ شیطان کے ساتھی بنیں گے. بھائی دو ہی تو راستے ہیں، یا تو اللہ کی ماننا یا شیطان کی ماننا. تو جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ شیطان کی ماننے والا ہے. تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا یا ابت انی اخاف، اے ابا جان مجھے اندیشہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی جانب سے عذاب اور گرفت آپ کو آ گھیرے گی، پکڑ لے گی. فتکون للرحمن للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر کے رہ جائیں گے، آپ شیطان کے مطیع اور شیطان کے فرما بردار بن کر کے رہ جائیں گے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ان کے باپ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو رہے ہو؟ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیار اور محبت کا لہجہ نہیں اختیار کر رہا ہے آزر، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم نام لے کر کے کہہ رہا ہے. جبکہ قرآن کریم میں یا ابتی کی جگہ جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ یا بنیہ، اے میرے رخت جگر، اے میرے بیٹے، نام نہیں لیتا ہے قرآن کریم، بلکہ کہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میرے رخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، یہ کہتا ہے. لیکن آزر کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم، کہ اے ابراہیم تم میرے معبودوں سے بیزار ہو، تم ان کے خلاف چل رہے ہو. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، یاد رکھو اگر تم اس سے باز نہ آئے، اگر تم لوگوں کو برگلانے سے اور خود بھی میرے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور وہ تم ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو جاؤ، ہمارے گھر سے نکل جاؤ. تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم لوگوں کو بیزار کر رہے ہو، لوگوں کو بت پرستی سے اور مورتی پوجا سے روک رہے ہو، تمہارا اس گھر کے اندر اب کوئی ٹھکانہ نہیں، اپنے گھر سے نکال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دعوت دے رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں، محسن ہیں، لیکن محسن کا احسان یہاں پر کوئی کام نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہ ظالم و جابر باپ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں سنسار کر دوں گا میں. سنسار کہتے ہیں پتھر مار مار کر کے کسی کو ہلاک کر دینا، سنسار کرنا. تو قرآن کریم نے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک، میں تم کو رجم کر دوں گا. رجم کہتے ہیں سنسار کرنے کا، پتھر مار مار کر کے میں تم کو ہلاک کر دوں گا، ہمارے گھر سے تم دفع ہو جاؤ، ہمارے گھر سے تم نکل جاؤ، تمہارا اس گھر کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے باپ نے یہ کہہ دیا. اب یہ دیکھیں کہ دائی کو جب میدان دعوت میں ہے وہ، تو کتنی بڑی مشکل کا سامنا ہے کہ باپ نے اپنے گھر سے نکال دیا، ایسی سخت سست اور کڑوی باتیں کہہ دی. ہمارے یہاں باپ اگر منہ بنا لے تھوڑا سا تو اولاد خود بخود اس سے 10 گنا بڑا منہ بنا لیتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں کہہ دیا. یہی ہے نا، عام طور سے یہی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں ہمارے یہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مستقل جو ہے وہ خیر خواہی کر رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، لیکن باپ نے یہ کہا اور ان کو گھر سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا کہ میرے گھر سے تم باہر نکل جاؤ. قال السلام علیک، تم پر سلامتی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ تم پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کے لیے دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں دعا کروں گا پھر بھی. قال السلام علیک، تم پر سلامتی ہو. یہ سلامتی کی دعا اس طور پر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر سلامتی کا معاملہ فرمائے، تم پر رحم کرے اور تم کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے باز آ جاؤ. یہ بھی سلامتی ہے. اور ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کسی نیک بخت انسان سے اور کسی مومن صالح سے، صادق مومن سے لوگ بد معاملگی کرتے ہیں، غلط سلط باتیں کہتے ہیں، ان کو بری بھلی کچی پکی باتیں کہتے ہیں، تو وہ سلام کہہ کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں. رحمان کے بندوں کا کی جو صفات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں اس میں ایک صفت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ جب ان سے کوئی بد کلامی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس تم پر سلامتی ہو، سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر. وہ لوگوں سے بحث نہیں کرتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، وہ لوگوں سے جھگڑتے نہیں ہیں، بری بھلی باتیں ان کو نہیں کہتے ہیں، گالم گلوچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ
सलाम करके उनसे आगे बढ़ जाते हैं। ये मोमिनीन का वतीरा और मोमिनीन का तरीका रहा है, वो खामोशी इख्तियार करते हैं, उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से क़ाल सलामुन अलैक, अपने बाप से कह दिया भाई अब तुम्हारा अल्लाह मालिक है, बस तुम जो चाहे करो, सअस्तग़फिरु लक रब्बी, अलबत्ता मैं फिर भी अपने रब से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत चाहूंगा, इन्नहु कान बी हफ़िय्या, वो मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है। यहाँ जो इस्तिग़फ़ार की बात है इसमें समझ लेना चाहिए कि काफिर और मुशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत की शरअन इजाज़त नहीं है। जो काफिर और मुशरिक मर जाते हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना जायज़ नहीं है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते। यहाँ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं सअस्तग़फिरु लक रब्बी, कि मैं अनक़रीब अपने रब से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, उससे मुराद यही है कि मैं दुआ करूंगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि वो तुम्हें हिदायत दे दे, तुम कलमा पढ़ लो और तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए, ये मुराद है। मरने के बाद मग़फ़िरत की दुआ करना किसी मुसलमान के से किसी गैर मुस्लिम के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है, अगरचे वो माँ बाप भी क्यों ना हो। मरने के बाद उनका वो मकाम और मर्तबा खत्म हुआ, अब मग़फ़िरत की दुआ उनके लिए करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इन्नहु कान बी हफ़िय्या, बेशक उन पर बड़ा मेहरबान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर रहम करेगा कि मेरे बाप को भी हिदायत दे देगा। तो इस तरफ इशारा किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन आज़र को हिदायत नहीं मिली, आज़र को हिदायत नहीं मिली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, वो मुसलमान नहीं हुआ था। वअअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह वअदऊ रब्बी वअअतज़िलुकुम, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, मैं तुम लोगों से अब अलग हो रहा हूं, मैं दूरी तुमसे इख्तियार कर रहा हूं, और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हैं उनसे भी मैं दूर हो रहा हूं। अल्लाह की मैं तो एक अल्लाह के लिए काफी हूं, एक अल्लाह मेरे लिए काफी है। जिनकी तुम परस्तिश कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, मैंने सबको तर्क कर दिया, मैंने सबको छोड़ दिया, मैंने तुमको भी छोड़ा। अअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकार रहे हो उनको भी सबको मैंने छोड़ दिया। वअदऊ रब्बी, मैं तो अपने रब को पुकारूंगा, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ। असा अल्ला अकून बिदुआई रब्बी शक़िय्या, मुझे पूरी उम्मीद है अपने रब को पुकार कर मैं नामुराद नहीं होऊंगा, मुझे अपने रब से पक्की उम्मीद है, पक्की तवक्को है, मैं उम्मीद रखता हूँ अपने रब से, अपने परवरदिगार से कि मैं नामुराद नहीं होऊंगा। असा अल्लाह अकून बिदुआई रब्बी शक़िय्या, कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद नहीं होऊंगा, बस मैं अल्लाह को पुकारूंगा, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, मैं अपने सारे के सारे मामलात अपने अल्लाह पर छोड़ रहा हूँ। जाहिर है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर है, खानदान है, आल औलाद है, बीवी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब सबको छोड़ना कितना बड़ा मुश्किल मरहला है इंसान के लिए। अगर कोई इंसान 10-5 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाए अपने वतन से तो 10-5 दिन गुजारने मुश्किल हो जाते हैं, और अपने वतन को मुस्तकिल खैर बात कह देना, छोड़ देना, तारीख इंसानी में ये पहली हिजरत है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए की थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हिजरत की इस्लाम की खातिर, अपना दीन अपना ईमान बचाने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए। फलम्मा अअतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहु इसहाक़ व याक़ूब, चुनांचे जब वो उनसे और उन बुतों से जिनके बारे में कहा था उनसे अलग हो गए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर निकल गए, जिन्हें वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे, तो हमने उन्हें इसहाक़ और याक़ूब अता कर दिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां छोड़ दिया, उन तमाम को छोड़ करके अलग निकल गए, दूसरे मकाम पर चले गए। तो ऐसी सूरत हाल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद हुई इसहाक़ और याक़ूब की सूरत में। हजरत इसहाक़ और हजरत याक़ूब की शक्ल में दो औलादें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इंतजाम किया गया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कि वो घर गृहस्थी, वो तमाम की तमाम अज़्ज़ा व अक़रबा जो आप छोड़ करके आए हैं, अब हमने आपको यहाँ पर बसा दिया है। मुल्क शाम का एक खित्ता और इलाका है, वहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए थे और वहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादें पैदा हुई। तो जो चीजें वहाँ आप छोड़ करके आए हैं वो अल्लाह ने यहाँ पर अता कर दी है। हमारे दीन की खातिर, हमारी रजा की खातिर आपने सब कुछ छोड़ा, हिजरत की है, हमने सब कुछ आपको अता कर दिया। ववहबना लहु इसहाक़ व याक़ूब, और हमने उनको अता किया इसहाक़ और याक़ूब। वकुल्लन जअलना नबिय्या, और इनमें से हर एक को हमने नबी भी बना दिया, फैसले कर दिए नबूवत के। इनकी नस्लों में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्लों में हमने नबूवत के फैसले कर दिए, इसलिए कि हमारी खातिर उन्होंने कुर्बानी दी है। तो जो लोग अल्लाह के लिए कुर्बानी देते हैं, दीन की खातिर कुर्बानी देते हैं, अल्लाह उन्हें चमकाते हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह की तरफ से उनके लिए बुलंदी के फैसले हो जाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्लों में
نبی بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا, اور ہم نے بخشی ان میں سے جو ہے وہ ہم نے ان کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی ہم نے عطا کر دی. ان کو بہت بلند درجے کی نیک نامی ہم نے عطا کی. چنانچہ تمام انبیاء علیہ السلام جو بھی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے, ان کی نسلوں میں سے ہیں, جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں, اور سب کے سب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے ہیں. حضور پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں, لیکن وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بنی اسرائیل میں اتنے سارے نبی ہوئے, اور بنی اسماعیل میں ایک نبی ہوا جو نبی آخر زمان ہے, تمام نبیوں سے افضل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے نوازا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے نتیجے میں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فیصلہ ہے اور بڑی عطا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. وہ نبی ہیں, صادق ہیں, امین ہیں, اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں. یہ سارے خواص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ذکر کیے ہیں, اور قرآن کریم کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. بہت قربانیاں دی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پھر وہ قربانی دی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے, اور جس کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں, قربانی مناتے ہیں. اس کو بھی قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کا وہ آیات آئیں گی اس سلسلے کی گفتگو وہاں پر پیش کی جائے گی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.